ولی قل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد علیہ السلام اللہم سہل مخرجہ واوسع منحجہ واسلک بی محبتہ وانفذ امرہ واشدد ازرہ واجعلنا من اشیائہ واتباعہ والراضین بفعلہ برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پروردگار لم یزل کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ ملکہ عالمین سلام اللہ علیہ اور ان کے پاک خاندان کے صدقہ میں ہم سب کی آج کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جمیع مومنین و مومنات کی تشریف آوری بانیان فرش عزا کا بچھایا ہوا یہ فرش مالک زمانہ اپنی بارگاہ میں درجہ استجابت عطا فرمائے۔ آج کے ذکر پاک کے صدقے میں مالک چودھری اجمل مرہانہ صاحب کی خاندان کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیمار مومنین کی شفا کے لیے، پریشان مومنین کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، ملک پاکستان میں قیام امن کے لیے اور بار میں تاجدار ولایت کے ظہور پر نور کے لیے 14 کی ذات پہ صلوات بواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے تو اس کام میں ایک حکمت، ایک فلسفہ، ایک راز چھپا ہوتا ہے، اور عقل مند انسان اس کو کہتے ہیں جو اس کام میں چھپے ہوئے راز کی تہ تک جائے اور جا کر یہ سوچے پہلے عمل بعد میں کرے کہ اس عمل میں میرے لیے اللہ نے راز کیا رکھا ہے۔ کیونکہ عقل انسان کے پاس اللہ کی ایک بڑی عظیم دولت کا نام ہے، اور ویسے بھی جب معصوم سے پوچھا گیا کہ بادشاہ مومن کی نشانیاں کیا ہیں تو معصوم نے فرمایا اجمالاً اگر دیکھنا ہو تو 3 چیزیں دیکھو، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن علم والا ہوتا ہے، اور مومن حیا والا ہوتا ہے۔ متوجہ ہیں جناب والا یا نہیں؟ اور غازی مجلس سے سادہ سی باتیں میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے، اور میں نے بالخصوص سب جانتے ہیں کہ جو مجلس ہے اس کو ایک درس کا، تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے کہ یہ جو مجلس ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے نام کی قائم کردہ ایک یونیورسٹی کا نام ہے، کیونکہ شیعہ بچوں کے لیے نہ سکول میں علیحدہ نصاب ہے، نہ کالج میں علیحدہ نصاب ہے، نہ یونیورسٹی میں علیحدہ نصاب ہے، یعنی شیعت نہ کالج میں پڑھائی جاتی ہے نہ سکول میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی مجلس میں ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو آنے والے وقت کا حسینی مجاہد بنانا ہوتا ہے، یہ مشن ہونا چاہیے تاکہ کچھ دیا جا سکے۔ تو مومن عقل مند ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، اور صاحب حیا ہوتا ہے۔ اور اب یہ جانتے ہیں کہ عقل ہو تو علم آتا ہے،
علم ہو تو پھر حیا ہوتی ہے. متوجہ ہیں جناب والا یا نہیں؟ یعنی یہ تو آپ کو میرے معاشرے کی بات ہے. اگر کوئی بندہ کوئی ایسی غلطی کر دے تو بندے سب سے پہلے کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح نا اس کے پاس عقل بھی ہے یا نہیں. یعنی عقل دیکھی جاتی ہے. اور پھر یہ اصول کافی میں ایک حدیث ہے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اصول کافی میں واضح ایک حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 3 چیزیں دیکھ کر حضرت آدم کے پاس بھیجا اور کہا کہ لے جاؤ ان 3 چیزوں میں سے میرا نبی جب ایک پسند کر لے باقی 2 واپس لے آنا. متوجہ ہیں جناب والا یا نہیں؟ کہا بھی لے جاؤ. حضرت جبرائیل آئے اور آ کر حضرت آدم کے سامنے علم رکھا، عقل رکھی اور حیا رکھی اور کہا بھی اللہ کہتا ہے کہ آپ ان میں سے ایک اپنی مرضی کی پسند کر لیں باقی میں نے واپس لے کے جانی ہے. حضرت آدم نے دیکھ کر کہا چلو اگر اس نے اختیار دیا ہے تو عقل میرے پاس رہنے دو. جب حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو پسند کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام علم اور حیا سے کہتے ہیں کہ چلیں واپس، میں نے آپ کو واپس لے کے جانا ہے. تو معصوم کہتی ہیں اس وقت علم اور حیا بول کر کہتی ہیں کہ تمہیں اللہ نے کہا تھا کہ آدم ایک پسند کر لیں تو 2 واپس لے آنا، اور ہمیں اللہ نے کہا تھا جہاں عقل ہو وہاں تم رہ جاؤ، جہاں عقل ہو وہاں تم رہ جانا. یعنی حیا بھی وہاں ہوتی ہے جہاں عقل ہوتی ہے، علم بھی وہاں ہوتا ہے جہاں عقل ہوتی ہے. معصوم سے پوچھا کہ مالک اس عقل کا نام کیا ہے تو معصوم فرماتے ہیں العقل هو الامام، عقل نام ہے امام کا. اللہ اکبر. عقل نام ہے امام کا. تو میں جملہ کہہ سکتا ہوں نا کہ جہاں امام ہو وہاں علم بھی ہوتا ہے، جہاں امام ہو وہاں حیا بھی ہوتی ہے. اب امام کو چھوڑ کے علم حاصل کیا جائے وہ بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے، امام کو چھوڑ کے حیادار بننے کی کوشش کی جائے وہ بھی بے فائدہ بندہ ہو جاتا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے. تھوڑی ہوا آج ویسے میرے چھوٹے بھائی اور علم میں بڑے بھائی مولانا آصف اعظمی صاحب تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ بہترین انداز میں میرے بھائی کو علوم محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مالک ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. اب اپنی اپنی دعاؤں کے لیے ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں. محمد اللہ محمد اللہ. جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے عقل کو استعمال کر کے اس فلسفے تک جانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ نے رکھا. ہر چیز میں فلسفہ ہے، ہر چیز میں ایک راز اس مالک کائنات. دیکھیے نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز پھر نماز ہے. میرے چوتھے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو سجدے میں رونے کی عادت ہوتی ہے نا اس کو بندوں کے سامنے نہیں رونا پڑتا. واہ واہ سبحان اللہ. جو بندہ سجدوں میں رونے کا عادی ہو جاتا ہے پھر اس کو بندوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا، اس لیے کہ بندہ سجدے میں اس کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کی زندگی پہ بھی قادر ہے، جو اس کی موت پہ بھی قادر ہے. تو معصوم کا یہ نشان نماز میں کیونکہ بات جگہ تک لے کے آنا چاہتا. نماز کے ہر ایک کام میں ایک فلسفہ. جب بندے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو مکے کے آ کر مشرک کہتے تھے کہ ہم مسلمان تو ہو جائیں لیکن مصطفیٰ سے کہیے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہمیں نماز وہ بتائے جس میں رکوع نہ ہو،
ہاں کیونکہ ہم جھکنا پسند نہیں کرتے. صاحب علم بندے تشریف فرمائے عربوں کی یہ عادت تھی کہ اگر عرب اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا اور اس کا چابک نیچے گر جاتا تو وہ کسی بندے کے گزرنے کا انتظار کرتا جو آ کر اس کا چابک اٹھا کے اس کو دے، کیونکہ وہ بندہ جھکنا اپنی توہین سمجھتا تھا. جب کہا نا ہمیں ایسی عبادت بتاؤ ہم کھڑے تو ہوں گے جھکیں گے نہیں، تو مصطفیٰ کہتے کہ اسلام میں وہ عبادت ہے ہی نہیں جو بندوں کی مرضی سے کی جائے. اسلام اس جگہ کا نام ہے جہاں بندوں کی مرضی نہیں چلتی، بندوں کے رب کی مرضی چلتی ہے. تو دیکھیے نماز کے کتنے فلسفے ہیں. ایک جملہ کہہ کے ہم آگے جانا چاہتے ہیں. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں قیام، رکوع بولو جی، ایک رکعت میں رکوع بولو، سجدے. پھر سوچنے ہیں کہ جب رکعت ایک ہے، قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو، میرے مالک میں جب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں تو یہ دو سجدے تو نے کیوں رکھی ہیں؟ ایک سجدہ میں جتنا تو کہتا ہے لمبا کر لیتا ہوں، باقی جب ایک ایک کرتا رہا ہوں تو واحد ہے میں سجدہ ایک کرتا ہوں. نہیں بولو گے تو سویرے سویرے دکھ ہی ہونا اور کیڑی گل ہے. آواز آتی ہے ذرا سنبھل کے بات کر، میں تیرے سجدوں سے معبود نہیں بنا، میں تیری عبادتوں سے خالق نہیں بنا، میں تیری وجہ سے مسجود نہیں بنا. مجھے تو اس وقت بھی سجدہ ہوتا تھا جب اعضائے سجدہ خلق نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا؟ جب اللہ اس وقت سے مسجود ہے جب اعضائے سجدہ خلق نہیں ہوئے تھے، پھر ماننا پڑے گا نا کچھ ہستیاں ایسی تھی جو اس وقت بھی سجدہ کرتی تھی جب اعضائے سجدہ بنے ہی نہیں تھے. میں تیری وجہ سے معبود نہیں بنا، مجھے محمد جھکتا ہے. ہائے 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 ہائے، مجھے مصطفیٰ جھکتا ہے، مجھے مرتضیٰ جھکتا ہے. یہ گھریرے کے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کا ٹائم ہے. بابا یہ جملہ ایسا بڑا آواز آتی ہے میں تیرے سجدوں کی وجہ سے نہیں، مجھے مصطفیٰ جھکتا ہے، مجھے مرتضیٰ جھکتا ہے. جیڑا بندہ نہیں بولے گا مجھے دکھ بڑا ہوگا. آواز آتی ہے مجھے وہ فاطمہ سجدہ کرتی ہے جس کے حجاب کے اندر میں رہتا ہوں. مالک تو ذرا ہو گئے. مجھے وہ فاطمہ میں جلدی جلدی صاحبانوں آگے جانا چاہتا ہوں. میں تیری وجہ سے نہیں مالک. پھر بھی چلو اگر دو ہی کروانے ہیں تو پھر مجھے بتا تو دو سجدے کروا کیوں رہا ہے؟ آج ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، تیری تربیت کر سکتا ہوں. آج کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ علیحدہ آپ کو لطف آئے گا. دو سجدے میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ جب تو ایک سجدہ کر کے اپنی پیشانی کو زمین سے اٹھائے، سجدہ مٹی پہ. علامہ اقبال کا ہماری بڑا پیارا قول ہے، شعر تو میں یاد نہیں مفہوم ہوتا یاد ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بندے تو کوشش کرتا ہے کہ تیری پیشانی پہ سجدے کا نشان بنے. اور آجے کا نہیں، یعنی اکثر بندے کوشش کرتے ہیں کہ محراب پہ جائے کہ جنہ دا سجدے نال نہ پوے وہ پھر بٹے نال پاندے. ایک تھوڑا فرق تانوں آپ کو محسوس ہو جائے گا، جیڑا سجدے نال پوے وہ ایتھے پیندا ہے تے جیڑا بٹے نال پوے اوتے پیندا ہے. وہ رگڑ دے اس طریقے نال نے. علامہ اقبال کہتے ہیں بندے تو کوشش کرتا ہے کہ تیری پیشانی پہ نشان بنے، ایک سجدہ ایسا کر زمین پہ نشان بنے. ہائے ہائے غور ہے، ایسا سجدہ کر زمین پہ نشان باقی رہ جائے. میرے بندے جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ پھر اٹھا. جب تو اٹھائے اس وقت تیری عقل تجھے بتائے کہ تو مٹی سے خلق ہوئے، اس مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں. تیرے ذہن میں یہ بات آ جائے میں مٹی سے بنا ہوں. اور پھر بیٹھ، پھر دوسرا سجدہ کر. جب دوسرا سجدہ کرنے لگے تو پھر تیرے ذہن میں سوال ہو کہ میں اسی مٹی میں چلا جاؤں گا.
غور ہے جناب کا یعنی پہلا سجدہ میں مٹی سے خلق ہوں، دوسرا کر تجھے پتا چلے اسی مٹی میں چلا جاؤں گا، میں رہنے کے لیے نہیں آیا، میں مرنے کے لیے آئے ہوں۔ اکثر آپ کل پہ مجھے زحمت دیتے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں جو بندہ مرنے کے لیے رہتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ غور ہے جناب کا، جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ بندہ کبھی نہیں مرتا۔ پہلا سجدہ زندگی کا، دوسرا سجدہ تیری موت کا۔ ابھی بندوں کو مذہب شیعہ سمجھ میں نہیں آیا، معصوم فرماتے ہیں پہلا سجدہ تیرے آنے کا، دوسرا سجدہ تیرے جانے کا۔ یہ میرا مکتب کہتا ہے کہ پہلا سجدہ کر، بیٹھ، چپ نہ رہ، بلکہ زبان سے کہہ استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ، پھر دوسرا سجدہ کر، یعنی پہلا سجدہ کر، توبہ کر، پھر دوسرا سجدہ کر، تاکہ تجھے پتا چلے زندگی گناہ کرنے کے لیے نہیں، توبہ کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ مالک صبح صبح کا ٹائم تو گفتگو اس طرح دی ہے، اس طرح ہی بندیاں دا سنن دا حق ہے۔ یعنی پہلا سجدہ آنے کا جی، دوسرا سجدہ جانے کا، آتے بھی سجدہ زندگی، دوسرا سجدہ تیرے جانے کا۔ علی کعبے میں آئے تو پھر سجدہ کیا، غور ہے جناب والا یا نہیں؟ علی مسجد میں گئے تو پھر سجدہ کیا۔ یہ میرے بادشاہ کعبے میں آ کے سجدہ، یہ مسجد میں جاتے سجدہ۔ آواز آتی ہے پہلا سجدہ آنے کا، دوسرا جانے کا۔ میں نے آتے بھی سجدہ کیا، میں نے جاتے بھی سجدہ کیا، تاکہ زمانے کو پتا چل جائے علی عام ہستی کا نام نہیں، دو سجدوں کے درمیانی رشتے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی فلسفہ کہ جب تو سجدہ کرے تیرے ذہن میں یہ بات آئے، ہر کام کا مقصد، ہر کام کا فلسفہ۔ ہر مسلمان کوشش 9، 10، 11، 12 ذی الحج کو کرتے رہے کہ ہم قربانی کریں۔ بولو کرنی بھی چاہیے، یہ مسئلہ ایسا نہیں، اور قربانی کے لیے حکم ہے کہ آپ اکثر کرتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کر لوں، اپنے باپ کی طرف سے کر لوں، اپنی ماں کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے۔ معصوم فرماتے ہیں قربانی کرتا ہے ایک ٹکٹ 2 شو دیکھ، جانور خرید، نیت امام زمانہ کے نام کی کر۔ غور ہے جناب والا یا نہیں؟ کسی معصوم کے نام کی کر، تاکہ معصوم کے نام پہ تیرا حصہ بھی ہو جائے، اور معصوم جب پلٹ کے تجھے تحفہ دے گا تیرا باپ بھی بخشا جائے گا۔ متوجہ ہے جناب؟ یعنی تھوڑا سا سوچ تبدیل کرنے کا۔ جانور ذبح ہو رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ کہتا ہے لا ینالکم دماؤکم ولحمکم، اس تک تو نہ تمہارا گوشت جاتا ہے، بولو جی، اس تک نہ خون جاتا ہے۔ بابا جی جب اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے، جب اللہ تک نہ خون پہنچتا ہے، باقی بچ کی کھل وہ کسی درس ٹور جانی۔ درس والے کے اثری چنگے بھلے بندے پریشان کر کھڑے نا، چدراواں وقت پی گیا بھی بلدیاتیاں سے کی بننا، مولوی پتہ نہیں کہڑے کہڑے پاس کتنے ووٹ لے کر بس خیر بنے ہوئے ہیں نا۔ یعنی نہ گوشت پہنچا نہ کھال پکی، تو یہ قربانی اللہ کروا کیوں رہا ہے؟ اللہ اس وقت تیری قربانی قبول کرے گا جب تو اس فلسفے تک جائے گا جس کے لیے اللہ نے قربانی رکھی ہے۔ جانور مروانا تو اس کا مقصد ہی نہیں، تجھے گوشت کھلانا تو پورا سال کھاتا ہے، یہ قربانی کیوں رکھی ہے؟ آواز آتی ہے میرے بندے، جب تو قربانی کرنے لگتا ہے نا جانور کو لٹا کے، کسی خاندان بزرگ کے قد چھری کو ہاتھ
لگواتا ہے یہ اس کی طرف سے ہے. ہاتھ لگوانے سے پہلے سوچ یہ جانور آج تیرے پاس پہنچا کیسے ہے. تھوڑا ساتھ آپ نے دینا جناب والا اور آج کی تمام ہو گئی. جب جانور تیرے تک کیسے پہنچا؟ جانور کی گردن پہ چھری رکھ، پھر تیرے ذہن میں سوال جائے میں جانور کی گردن پہ رکھ رہا ہوں، ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ رکھی. بولو بولو جناب والا، ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ رکھی، میں جانور کی گردن پہ رکھ رہا ہوں. پھر جب تو چھری چلانے سے پہلے بھائی اس نے بیٹے کی گردن پہ رکھی، ہوا کیا تھا؟ پھر تیری سوچ جائے کہ بیٹا بچ گیا تھا، دمبا ذبح ہو گیا تھا. پھر تیری سوچ آئے کہ بیٹا بچا کیوں تھا، دمبا ذبح ہوا کیوں تھا. جب تو یہاں تک پہنچے تو پھر تو میرا قرآن پڑھ. میں تمہیں کہہ رہا ہوں فدائے نہ ہو بذبح عظیم، میں نے اسماعیل کا بدلہ عظیم قربانی دی ہے. متوجہ ہے جناب والا یا نہیں؟ اور شیعہ بیچارے سارے پریشان ہیں سمیت میرے جی. فلاں بندہ مولا علی بادشاہ کو نہیں مانتا، فلاں بندہ مولا حسن بادشاہ کو نہیں مانتا. یہ زمانے کو ہو کیا گیا ہے، بندے مان ہی نہیں رہے. آپ بھی پریشان ہیں. جب مولوی سے پوچھتے ہیں بھئی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَفَدَائْنَا نہ ہو بے ذبح عظیم، تو مولوی کہتے ہیں یہ ذبح عظیم دمبا ہے. بولو دمبا ہے، دمبا جانور. اسماعیل انسان، انسان بھی عام نہیں، نبی ہے. اور جن بندوں کے نظریے میں انسان سے دمبا افضل ہو ان کی بلا جانے علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. تھوڑا اپن بس میں بات کو لے کے آگا جہاں میں لے کے آنا چاہتا تھا. تو چھری رکھ تیرے ذہن میں جائے اسماعیل بچے تو وہ کوئی ذبح عظیم ہے. پھر علامہ اقبال کو کہنا پڑ گیا اللہ اللہ نقطہ بائے بسم اللہ بسر احمد کہ بسم اللہ کی با کا نقطہ علی ہے اور ذبح عظیم کا مصداق حسین ابن علی ہے. یعنی اسماعیل بچے ذبح عظیم کی وجہ سے. لفظ کہوں اگر سارا مجمع میرا ساتھ دے، اسماعیل بچے سبب حسین. نہیں آپ توجہ متوجہ نہیں ہوئے جناب. بھئی ضروری تھا نا کوئی ایسا ذبح عظیم ہوتا جو اسماعیل کو بچا لیتا. اللہ علی العظیم ہے، حسین ذبح عظیم ہے، اسماعیل نبی عظیم ہے. اس عظیم کو اسماعیل بچانے کے لیے جو ذبح عظیم نظر آتا ہے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. قربانی پھر تیری قبول ہوگی کہ تو جانور کے گلے پہ چھری رکھے اور چھری رکھ کے تیرے ذہن میں سوال جائے کہ اسماعیل بچا تھا تو سبب حسین. اسماعیل بڑے ہوئے سبب حسین. اسماعیل کی شادی ہوئی سبب حسین. کچھ بندے پھر پتہ نہیں کس ذہن کے ہیں، میں لفظ ہی بدل دیتا ہوں. میرے صاحبانوں حسین سبب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے. توحید زخمی نہیں ہوتی. اسماعیل کی شادی ہوئی سبب حسین. اسماعیل کے بیٹے عدنان سبب حسین. عدنان کے بیٹے تبت سبب حسین. تبت کے بیٹے یسربی سبب حسین. یسربی کے بیٹے حمدان سبب حسین. اسماعیل کی نسل میں ہاشم سبب حسین. ہاشم کی نسل میں عبد المطلب سبب حسین. عبد المطلب کی نسل میں عبداللہ سبب حسین. عبداللہ کی نسل میں محمد. غور ہے جناب والا یا نہیں؟ سبب حسین. اسی لیے میرے محمد نے کہا تھا حسین منی فانا من الحسین. میرے نبی نے کہا تھا حسین میں تھا تو تو ہے، تو تھا تو میں ہوں. اللہ اکبر. تیرے ذہن میں حسین آئے تو ذبح عظیم کا معاملہ. جب اسماعیل علیہ السلام جناب
ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی. اس میں پھر فلسفے ہیں نا. دیکھیے بندے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تو یہ امتحان میں کمی آ گئی. پٹی باندھنا کمزوری کی دلیل نہیں، کمال کی دلیل ہے. متوجہ ہیں جناب والا؟ بیٹے کو رسی باندھنا ابراہیم کی کمی کی دلیل نہیں، کمال کی دلیل ہے. اگر آنکھوں پہ پٹی نہ ہوتی تو مولوی کہہ سکتا تھا کہ جناب ابراہیم کا کمال کیا ہے، دیکھ رہا تھا بیٹا بچ گیا، دمبا ذبح ہو رہا ہے، آواز آتی ہے میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھی ہے اور زمانے کو بتایا ہے اگر مشیت بدلی ہے تو اس کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کی مشیت بدلی ہے، میرا ارادہ نہیں بدلا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی، ہاتھوں پہ خون آیا، دل کو سکون آیا کہ بیٹا ذبح ہو. جب پٹی کھولی دمبا ذبح تھا، بیٹا کھڑا تھا. جناب ابراہیم کہتے ہیں مالک مجھے تیری قسم ہے میں نے دمبا سمجھ کے ذبح نہیں کیا. اللہ اکبر. میں نے بیٹا سمجھ کے ذبح کیا. ابراہیم کا صدقتا رویا. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دیا. کوئی امتحان کا وقت نہیں تھا، امت پہ مسئلہ نہیں تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کا بدلہ میں نے ذبح عظیم لیا ہے. بابا جی ایتھے میں تفسیر سے پڑھے ہے ابراہیم جیسا بندہ کہتے ہیں میرے اللہ اور میرے اس بیٹی اور میری جرت سے بھی کوئی عظیم ہے. ابراہیم کہتے ہیں میرے اللہ پھر جس نے آج میرا 18 سال کا بیٹا بچایا ہے نا، مجھے وہ میرا محسن دکھا. جب کہا نا مجھے میرا محسن دکھا، آواز آتی ابراہیم ارفع راسک وانظر الی ساق العرش. ابراہیم سر اٹھا اور میرے عرش کی طرف دیکھ. بابا جو میں پڑھے ابراہیم علیہ السلام نے جب سر اٹھا کے دیکھا ابراہیم کی نظر علی اکبر پر. اللہ اکبر. مالک آپ کا قبول فرمائے. عالیہ بی بی تھوڑا قبول فرمائے. رسول کی بیٹی آپ کا قبول، محمد کی بیٹی آپ کا قبول فرمائے. علی اکبر بادشاہ پہ جب اسماعیل کے بابا کی نظر پڑی ہے نا، ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے ماما پھینکا اور پھینک کے کہتے ہیں میرے اللہ یقیناً یہ ذبح عظیم ہے. مالک واقعہ لیکن میرے اللہ میرا دل کرتا تھا نا یہ ذبح ہو جاتا، میں اس کی لاش کندھے پہ اٹھاتا، اس کی گردن کا خون نکلتا ہوا، خون کی لکیر میرے دروازے تک جاتی. بندے پوچھتے، میں کہتا میرے مالک نے کہا تھا، میرے محبوب نے کہا تھا، میں نے اس کی. اللہ مالک یہ بدلا کیوں ہے؟ آواز آتی ہے ابراہیم ذرا یہ بتا نا کہ اس کی ماں کو بتا کے آیا تھا یا چھپا کے لایا تھا؟ وہ بندہ ہے شیعہ ہائے کرنے والا، جو ہائے نہیں کرے گا مجھے دکھ ہوگا. جب کرم ماں سے چھپا کے لایا تو ابراہیم کہتے ہیں میرے اللہ کوئی ایسی ماں ہے جو مرضی سے بھیج دے. آواز آتی ہے ابراہیم ایک ماں نہیں کئی مائیں ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کا قبول فرمائے. عالیہ بی بی قبول فرمائے. مالک جو سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. یہ دو واقعے ہیں. وہ مسلمانوں کو کیا گیا ہے، ایک 10 ذی الحج کا، ایک 10 محرم کا. جو 10 ذی الحج والا ہے اس کی ہم ملت ہیں، جو 10 محرم والا ہے نا اس کی ہم امت ہیں. بس سوچنا مسلمانوں یہ ہے 10 ذی الحج والے کا بیٹا بچ گیا تھا
10 محرم والے محمد کا بیٹا ذبح ہو گیا تھا، اب حد ہو گئی ہے، جس کا بچ جائے اس کی بھی خوشی کرو، جس کا ذبح ہو جائے اس کی بھی خوشی کرو۔ پوچھو علماء سے، میرے کون تک پڑھ کے آئے ہیں، پوچھو علماء سے کہ عید الفطر کے بعد عید قربان کی خوشی کیوں رکھی ہے؟ علماء کہتے ہیں صرف ایک فلسفہ ہے عید الاضحیٰ کی خوشی رکھنے کا، اس لیے نبی کی شریعت میں خوشی رکھی گئی ہے 10 ذی الحج کی، اس لیے کہا خوشی کرو کہ 10 ذی الحج کو بی بی ہاجرہ ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کے گھر جا کے دیکھتی ہے میرے بیٹے کے بچ جانے کی خوشی کون کرتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ بی بی بس یہ دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کے بچ جانے کی خوشی کون کرتا ہے، کون میرے اسماعیل کو یاد کر رہا ہے، کس نے اپنے بچوں کو لباس اچھا دیا ہے۔ ہم روتے اس لیے کہ بی بی ہاجرہ 10 ذی الحج کو دیکھتی ہے نا، میرے بچے کے بچ جانے کا خوشی کون کرتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں 10 محرم کو حسین کی زخمی ماں اپنی زخمی قبر سے اٹھ کے ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ جا کے دیکھتی ہے میرے اکبر کا غم کون کرتا ہے، میرے حسین کا غم کون کرتا ہے، میری زینب کی چادر کا غم کون کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ تعالیٰ گریہ قبول فرمایا کریم اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام سرکار اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گھر آئے، 18 سال کا بیٹا تھا۔ بی بی ہاجرہ گئی، اسماعیل کو سینے سے لگایا اور کہتی ہیں اسماعیل پتہ نہیں جب سے تیرا بابا تجھے لے کے میرے دل کو کچھ ہوتا رہا، میرا دل گھبراتا رہا ہے۔ آپ سے بہتر مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، وہ جانتی ہیں اگر بیٹے پہ مشکل بنے نا، بے شک ماں کو پتہ بھی نہ ہو، بہن کو پتہ بھی نہ ہو، ماں کا اندر سے دل گھبراتا ہے۔ جناب اسماعیل کہتے ہیں ہماں بس ہو گیا۔ بی بی نے ایسے بیٹے کو پیار کر دے بابا جی۔ بی بی ہاجرہ کی نظر پڑی، یوں پیشانی کے بل پٹایا تھا نا، بی بی ہاجرہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے یوں پیچھے ایسے گلے کے اوپر وہ چھری کا ایک نشان پڑ گیا تھا، کٹا نہیں تھا، نشان پڑ گیا تھا، چونکہ نشان پہ نظر گئی نا، یہ بھی کہتے ہیں اسماعیل جلدی کرنا، اپنے بٹن کھول میں تیری گردن دیکھوں، جو کہ بٹن کھولے گردن دیکھی۔ اسماعیل یہ کیا ہے؟ اسماعیل نے ساری کہانی بتانی شروع کی، سعید الدین شروع ہو گئے تھے، جب بتانی شروع کی نا اس وقت بی بی ہاجرہ رو کے فرماتی ہے اسماعیل وہ رسی تیرے لیے لی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، وہ رسی تیرے لیے لی تھی، وہ چھری تیرے لیے تھی، ہاں ماں میرے لیے تھی۔ بابا جی ایک ہی روایت کا جملہ ملتا ہے، جب کہنا میرے لیے تھی، 18 سال کا بیٹا تھا، بی بی ہاجرہ زمین پہ گر گئی۔ ہائے میرے اللہ، جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم نے پکڑ کے 4 پائی پہ لٹایا، اور بی بی ایک جملہ کہتی تھی اسماعیل تو بتا اگر چھری چل جاتی، ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، اگر چھری چل جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ تاریخ کہتی ہے 6 مہینے بی بی ہاجرہ بسترے بیماری پہ تڑپ تڑپ کے یہی کہتی تو میرا سہارا تھا اور تو میرے بڑھاپے کی اولاد تھا، اگر چھری چل جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں جو زخم دیکھ کے مر جائے وہ اسماعیل کی ماں ہے۔ جب علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے ہیں نا، میرے مولا علی اکبر کے سرحانے پہنچے اور پہنچ کے جب علی اصغر اکبر کے سینے میں نیزے میں ہاتھ ڈالے نا، زمین کربلا کانپی، بی بی زینب رو کے فرماتی ہے شبیر اگر تھک گیا تو زینب باہر آ جائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ان جناب دے سامنے جناب علامہ آصف کمال صاحب وہ پڑھیں گے اور ذاکرین تقریباً سارے تشریف فرما نے۔